چیف جسٹس آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے تو آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک، ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا، آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے، یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا، تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. تو آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہوئی آپ کی بات؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا، آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا، یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں، ہم آج ہم بلا رہے ہیں نا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ 5 ممبر بینچ ہے، وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو آپ سے بھی اجازت چاہیے، لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Sahab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly sir, بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا، کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات، سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا، صحیح کیا یا غلط کیا، وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس کا آپ صحیح ہے نا، ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا، چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی، اچھا اب ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں، غلط رپورٹنگ نہیں کریں، کہ یہ انکوائری غلط تھی، پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا، اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ان کی رات، ان کی پینشن، ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا، کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، کہ ان کا ذکر نہ کریں، اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں، میں اپنے ہر حرف پہ، ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں، اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے، آئین کے مطابق چلے، جمہوری انداز پہ چلے.
یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. اگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہ اٹارنی جنرل وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, یہاں پہ پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا یہ بتا, پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا. اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں, پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا اباؤٹ اے پرٹیکولر پولیٹیکل لیڈر کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی جی. آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں. ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت, بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کریں. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا, ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے. پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر, نہیں تھا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن. You are a constitutional lawyer, we asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے, who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, the country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited.
غلام محمد was an instrument. میری تو he was what was he was a governor general. Actually, who benefited the cabinet that he brought in benefited, correct? No. یہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے خان صاحب سننے, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کے کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کہ کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی, وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, you can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the Apex Court, because this book which we take oath by doesn't call it Apex Court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ٹھیک ہے, so if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear where the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لیں نا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھائی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022. یعنی اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا. ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں الزام درست نہیں ہوا, ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا, یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے, مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ طے. انہیں 12 دن میں پٹیشن, ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں, اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے, پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دے دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر